آج ہاؤس میں آنے سے پہلے بلکہ کل سے ہماری انگیجمنٹ تھی، لیکن فائنل ایک یونینیمس ریزولوشن جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. ہم تمام پورے ہاؤس کی طرف سے میں پیش کروں گا، لیکن میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں کہ یہ 22 اپریل کو پہلگام میں ایک واقعہ ہوا. وزیر اعظم آفیشیل وزٹ پہ ابر پہنچے ہی تھے انقرہ، میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو ہم نے پھر آبویسلی ایکٹیو کانٹیکٹ رکھا وزارت خارجہ سے، اور ساری دنیا آبویسلی فوکس ادھر تھا، اور ہم نے بھی اکارڈنگلی صبح اگلے مارننگ کو رات 3 بجے ہم نے فائنل کیا، اور صبح فارن آفس کی طرف سے ہم نے پھر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی. اور ہاؤس کی انفارمیشن کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں اور میں ریکارڈ پہ بھی رکھ دیتا ہوں. We are concerned at the loss of tourist lives in an attack in Anantnag district of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. یہ وہ ڈاکومنٹ تھی جو اب پبلک میں ہے اور موفا کے ویب سائٹ پہ بھی ہے. پھر ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہاؤ تھنگز ول موو. اگلے دن ہم واپس پہنچ گئے تو شام ان کی میٹنگ پہلے کورلی تھی 11 بجے صبح. مودی صاحب ادھر سے واپس آ گئے سعودی عربیہ کے ٹرپ سے، اور ایز ایکسپیکٹڈ ٹو اور گریٹ سرپرائز وہ انہوں نے میٹنگ تو لیٹ کی، کوئی اراؤنڈ 6 o'clock in the evening. اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو ان کی طرف سے ایز یوزول بڑے عجیب قسم کے، ڈائریکٹلی پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن پاکستان کے اوپر یعنی واقعہ ادھر ہوا، کوئی کسی قسم کی بھی اس میں کوئی شواہد یا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو لنک کیا جاتا، لیکن ایکشنز لینے کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں بلیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو حکومت کی طرف سے ایکشن لیے اسی رات کو، تو ہم نے پھر اگلے دن میٹنگ کال کی اس کی اپنی ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اور اس میں عسکری اور سول قیادت سب موجود تھی. تو اس میں پھر ہم نے جو تفصیل سے میں جائے بغیر آبویسلی جو فیصلے کیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنا اس آنریبل ہاؤس کے نوٹس میں ہونے چاہیے. جو پہلا انہوں نے ہمارے اوپر وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے اس کو ان ابینس رکھا، تو آج بھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اور یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی اس کو بھی ٹوٹلی ریجیکٹڈ، کیونکہ یہ ٹریٹی ہے اور ٹریٹی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو کنسنسس سے ہوگی، اگر اس کو امینڈ کرنا ہے تو کنسنسس سے ہوگی، اگر کوئی آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کی آربیٹریشن ہے. ورلڈ بینک اس میں انوالو ہے شروع سے. تو یہ کوئی 2-3 سال سے انڈیا کی طرف سے اس انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے یعنی خط و خطابت ہو رہی ہے. وہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے، اگلی بھی شاید مئی کی 8 تاریخ ہے کوئی جو رسپانس جانی ہے. تو یہ انہوں نے اس موقع کو پہلا جو وار کیا ہمارے اوپر، تو وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈکلیئر کیا، جس کو ان ابینس کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے پانی، اور اب تو پریڈکشن یہ ہو رہی ہے کہ فیوچر کی جنگیں شاید پانی پہ ہوں گی. تو یہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اب جو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کے اوپر بحث کیے بغیر، یہ شاید میری انفارمیشن کے مطابق ایک ایسی واٹر کے اوپر ایسی ٹریٹی ہے جس پہ صرف پانی کی ڈسٹریبیوشن کے نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے اپنے یعنی 2 دریا چھوڑ دیے. یعنی یہ دس از دا بگیسٹ اس کا جو کہہ لیں کہ نیگیٹیوٹی اس ٹریٹی میں ایز اے پاکستانی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی. بہرحال اب وہ دہائیوں پہلے ہوئی ہے، ایک دونوں کنٹریز اس کو آنر کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نیلم جیل بنا اس کی مین بیک گراؤنڈ یہی تھی کہ انڈیا نے اپر ریپیرین ہونے کے حوالے سے جو واٹر ریزروائر جو کہ دونوں کو میوچل کانسرٹ سے بنا جائے انہوں نے شروع کر دیا. اور پھر پاکستان میں بھی ہم نے نیلم جیلم کو شروع کرنا پڑا اس وقت. یہ شاید واحد پروجیکٹ ہے جو اتنی جلدی میں شروع کیا گیا کہ PC1 بھی پروسیس ابھی مکمل نہیں ہوا. تو اس سے ہسٹری. سو میں عرض کروں کہ اس پہ یونینیمٹی کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ اس کو کسی قیمت پہ بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ لائف لائن ہے، اور یہ ورچولی اٹ ٹینٹ اماؤنٹ ٹو ڈکلیئرنگ وار. تو ہم اس کو اسی اسپرٹ سے لے رہے ہیں.
اور ہم نے اس کا پہلا فیصلہ جو کیا پاکستان نے کہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور کوشچن کیا ہے کہ ہم پھر جتنی بائے لیٹرل ٹریٹیز ہیں ہم بھی ان کو سسپینڈ یا ان ابینس کریں گے. اور اس میں ہم نے اسپیشلی اس ٹریٹی کی طرح جو میں نے دریاؤں کا ذکر کیا شملہ کا بھی ایک معاہدہ ہے تو ہم کئی ایشوز کے اوپر باؤنڈ ہیں بائی لیٹرل, وی کانٹ گو ٹو ملٹی لیٹرل فورم. تو اس کے بھی اس میں یہ فیصلہ نمبر 1 تھا جی. دوسرا جو انہوں نے اپنا فیصلہ کیا وہ یہ واگا کی اٹاری اپنا بند کیا. تو ہم نے فیصلہ کیا کل کہ واگا بارڈر جو ہے وہ اس کو فوری طور کے اوپر بند کر دیا جائے گا. جو لوگ کراس بارڈر کر کے ادھر آئے ہوئے ہیں انڈیا سے وہ 30 اپریل 2025 تک واپس چلے جائیں. دوسرا انہوں نے جو ویزے دیے ہوئے تھے, جو سارک ویزا ایگزمپشن سکیم ہے, سارک ویزا جسے کہتے ہیں, وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پاس بھی بائی دی وے بہت کے ہوتے ہیں, دے آر انٹائٹلڈ ٹو آن دی بلو پاسپورٹس, تو ان کو انہوں نے کینسل کر دیا. تو ہم نے بھی تمام ان کو جو ویزے ہیں انڈینز کو سارک ویزے جو ہیں ہم نے بھی اس کو کل فیصلہ کیا کہ وہ کینسل ہو جائیں گے. اور ماں سوائے سکھ پلگرمز کے جو وہ ان کے ویزے ویلڈ رہیں گے, اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں روکا جائے گا. تو اس کے لیے آبویسلی کرتارپور کا ایک ان کا جو مین وہاں ہے جگہ وہ منسٹر یہ بتائیں کہ جو واگا بارڈر کے تھرو آتے تھے ان کا کیا؟ وہ نہیں آ سکے. واگا بارڈر ہیز بین کلوزڈ, تو کیونکہ انہوں نے اٹاری بند کر دیا ہم نے واگا, تو دیٹ اسٹینڈز کلوز. اور وہ آگے آئے گا جی پوائنٹ. تو اس میں یہ ہمارا فیصلہ تھا اور اس لیے ان کو 48 گھنٹے دیے گئے ہیں ادر دین سکھ پلگرم. میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو سارک ویزے کے اوپر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں انڈینز, وہ 48 گھنٹے کے اندر پاکستان سے نکل جائیں. تیسرا انہوں نے ہمارے جو ڈیفنس نیول اور ایئر اٹیچیز ہوتے ہیں, ایڈوائزرز ہوتے ہیں, جو ہماری ایک کور ٹیم ہوتی ہے آرم فورسز کی نمائندگی کرتے ہوئے, ان کو انہوں نے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا اور ان کو انہوں نے کہا جی کہ یہ 1 مئی تک نکل جائیں. ہم نے بھی ان کے انڈین ڈیفنس نیول اور ایئر ایڈوائزرز جو اسلام آباد میں ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا ہے. اور 30 اپریل ہم نے ایک دن پہلے 30 اپریل تک ان کے لیے یہ ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں. اور انڈیا کے جو ہائی کمیشن کے حوالے سے جو ماضی کے جو ہمارے یعنی بائی لیٹرل جو ارینجمنٹس ہیں انہوں نے انل کیا, ہم نے بھی انل کر دیا. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی بات ہے. چوتھا انہوں نے ہمارا ہائی کمیشن جو نیو دہلی میں ہے اس کی اسٹرینتھ جو ہے اس کو 55 سے ریڈیوس کر کے 30 پہ لے آئے ہیں. تو ریسیپروکلی ہم نے بھی جو کل فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی نے کیا کہ وہ بھی ان کی بھی اسٹرینتھ جو ہے وہ 30 سے زیادہ نہیں ہوگی اسلام آباد میں جو ان کا ہائی کمیشن انڈیا کا, اور یہ بھی افیکٹو ہوگا 30 اپریل 2025 سے. چوتھا جو یہ وہ چیزیں ہیں جو ورچولی ریسیپروکل ہیں, لیکن 2 چیزیں ہم نے ان ایڈیشن کی ہیں کل. ایک یہ ہے کہ جتنی ٹریڈ ود انڈیا including to and from any third country through Pakistan has been suspended forthwith with immediate effect. اور lastly پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے جس کے ذریعے تمام جو کمرشل فلائٹس انڈیا کی اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کی وہ کراس کرتی تھیں, اور آبویسلی تقریباً 2 گھنٹے بچتے ہیں جب آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے ایئر ٹریول, تو اس کو ہم نے پاکستان کی ایئر سپیس ان تمام انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کے لیے بند کر دی ہے کل سے. تو یہ سپیس جو ہے بند ہو گئی ہے. تو میں عرض کروں کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی پولیٹیکل فیصلے ہو گئے ہیں. ہمارا جو پارلیمنٹری یا پولیٹیکل ہے وہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. الحمدللہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے. میں مشکور ہوں ایک دفعہ پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا کہ انہوں نے مل کے ہمارے ساتھ ہماری جو ڈرافٹ تھا اس کو کھلے دل سے خندہ پیشانی سے اس پہ ہم نے میوچلی اس کو امپروو کیا, اس کو ڈرافٹ کیا جو فارن آفس نے انیشل ڈرافٹ ایز پر پریکٹس پیش کیا تھا. ڈپلومیٹک موومنٹ جو ہیں وہ جاری ہیں. 26 کنٹریز کو جو کل